السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، جو کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ النساء کی جو پہلی جو ہے نا 5 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سامعین کرام، اللہ کی مہربانی سے آج سورہ النساء جو ہے نا یہ ہم نے شروع کی ہے، اور یہ پہلی آیت سے 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ ذات جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، والارحام، اور رشتے ناطے توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اوپر نگہبان۔ میرے بھائیو، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے اندر، جب نکاح ہوتا ہے نا، عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے، تو خطبہ مسنونہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں سے ہم نے مرد اور عورتیں کثیر تعداد میں دنیا میں پھیلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نام پر ایک دوسرے سے تم رشتے مانگتے ہو، تو ان کا خیال رکھو، قدریں کرو، والارحام، رشتہ ناتا کرتے ہو تو اسی طرح رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ بہت ہی عظیم آیت ہے جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے، اور ہر وقت بندہ اس کو پڑھے اور اللہ کا ڈر انسان اپنے اندر رکھے تو گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ 3 آیات ہیں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر مرد اور عورت دونوں کو اچھے طریقے سے پڑھائی جائیں تو مرد اپنی ماں اور بہنوں کی ٹیوشن لینے سے بچ جائے، ان کے مشوروں سے نکل جائے، اور جو عورت ہے وہ اپنی بہنوں اور اپنا ماں ان کی ٹیوشن سے بچ جائے، ان کے مشوروں سے بچ جائے، اور ان آیات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے، گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو تم ناپاک کو پاک سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے،
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیموں کے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو جو تمہیں اچھا لگے من النساء عورتوں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو اللہ تعدلوا یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ پھر ایک پر ہی گزارا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہاری لونڈیے ہیں، ذالک ادنی اللہ تعولو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا اور تم عورتوں کو ان کا جو حق مہر ہے وہ خوشی سے ادا کرو، جو بھی حق مہر آپ ادا کرتے ہیں وہ خوشی سے ان کو دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے حق مہر سے کچھ آپ کو چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو پھر اس کو کھائیں آپ خوشی خوشی کے ساتھ، یعنی حق مہر جو ہوتا ہے یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ فرض اور واجب ہے، لیکن اگر حق مہر کوئی عورت مکمل چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کیا اپنی خوشی کے ساتھ، زبردستی نہیں، سمجھانے سے ڈرانے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا حق مہر کا کچھ حصہ وہ اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو کھا پی سکتا ہے جو بھی ہے اس کے لیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالکم اور نہ تم دو بے عقلوں کو ان کا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے گزران کا ایک ذریعہ، وارزقوہم فیہا وکسوہم ان کو اس سے کھانے کے لیے دو، ان کو کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کو کہو اچھی بات۔ تو میرے بھائیو یہ احکامات ہیں سورت کی ابتدا میں، اللہ ذوالجلال ہمیں یہ بہت سارے ایک نکاح کے متعلق اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا کچھ وراثت کے متعلق احکامات ہیں، ہم آپس میں ان پر عمل نہیں کرتے، جب بعد میں بچوں میں لڑائیاں پڑتی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں یہ لڑائیاں کیسے ہو گئی، ہمارے گھروں میں تو بڑا اتفاق تھا۔ تو شادی اور نکاح میں سنت کو، قرآن مجید کی تعلیم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم پر مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نکاح کریں، اور پھر جو نکاح والی آیات ہیں اس کو ترجمے سے پڑھ کے اس کو یاد کریں تاکہ گھروں میں اختلافات نہ ہو، اور اسی طرح وراثت کے جو معاملے ہیں ان پر بھی جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق نافذ کریں گھروں میں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے گھروں میں بے اتفاقی، ناچاکی، لڑائی جھگڑا اس سے آپ بچ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔